السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں مشہور مصنف اور اعتدال پسند مورخ رام پونیانی کا مضمون، جس کا عنوان ہے کشمیر پر نہرو پٹیل کا موقف ایک تھا۔ اس مضمون میں رام پونیانی نے جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر کے ہندوستان ملاق پر تاریخی حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، حال ہی میں کانگریس رکن پارلیمنٹ اور گاندھی خاندان کے چشم و چراغ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا کشمیر میں اختتام عمل میں آیا، اور وادی میں عوام کا اس یاترا کو زبردست اور حوصلہ افزا رد عمل حاصل ہوا۔ لیکن کچھ ایسے بھی تبصرے نگار اور عناصر تھے جنہوں نے اس موقع کو بھی نہرو پر شدید تنقید کا ذریعہ بنایا، اور علاقے کی موجودہ پیچیدہ صورتحال کے لیے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ذمہ دار قرار دیا، اور دوبارہ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل کے اختلافات سے متعلق دعوے کو دہرایا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ کئی مسائل بشمول کشمیر پر پنڈت نہرو اور سردار پٹیل میں اختلافات پائے جاتے تھے۔ اس قسم کی سوچ و فکر رکھنے والے عناصر کا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ اگر آزاد ہند کے پہلے وزیر داخلہ و نائب وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل اگر مسئلہ کشمیر سے نمٹتے تو یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو گیا ہوتا۔ اس طرح کی سمجھ اور سوچ و فکر میں نہ صرف پاگل پن ہے بلکہ حقیقت سے بعید ہے۔ اس طرح کے بیانات سے بی جے پی اور آر ایس ایس کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ آر ایس ایس اور اس کی قبیل کی دوسری تنظیموں اور جماعتوں کے کشمیر کے پرآشوب ماضی اور دردناک حال پر جو بیانات ہوتے ہیں، ان کا مقصد سنگھ کی سیاسی ونگ بی جے پی کو سیاسی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ جہاں تک دیسی ریاستوں کا سوال ہے، برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی سے ہندوستان کی آزادی کے بعد انہیں دیسی ریاستوں کو، جہاں راجا رجواڑوں اور نوابوں کی حکمرانی تھی، ہندوستان یا پاکستان میں ضم ہو جانے یا پھر آزاد رہنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ چنانچہ اکثر دیسی ریاستوں نے نو تشکیل شدہ ہندوستان میں ضم ہونے کو ترجیح دی اور بڑی آسانی سے اس میں ضم ہو گئے۔ مسئلہ اس وقت پیش آیا جب حیدرآباد، دکن اور کشمیر جیسی دیسی ریاستوں کے ضم ہونے کی بات آئی۔ ایسے میں حیدرآباد، دکن، جہاں آصف جاہی حکمرانی تھی، اپنے میں ضم کرنے کے لیے انڈین اسٹیٹ نے پولیس ایکشن کا سہارا لیا اور اس کارروائی کو آپریشن پولو کا نام دیا گیا۔ حیدرآباد کے انضمام کے لیے آپریشن پولو کے ذریعے کامیابی حاصل کی گئی، لیکن ریاست جموں کشمیر کا انضمام بہت پیچیدہ تھا، جس کی سب سے بڑی اہم وجہ جغرافیائی طور پر پاکستان سے اس کی قربت تھی، جبکہ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ جموں کشمیر کی زیادہ تر آبادی مسلمان تھی۔ پہلے تو کشمیر کے حکمراں مہاراجہ ہری سنگھ نے آزاد جموں کشمیر کا مطالبہ کیا، یعنی وہ کشمیر کو ہندوستان یا پاکستان میں ضم کرنے کے بجائے آزاد رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک نام نہاد معاہدہ قائمہ کی پیشکش کی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ریاست جموں کشمیر میں سیاسی جمود ہوگا اور جوں کی توں حالت ہوگی، اور اسے ہندوستان اور پاکستان کی سہولیات تک رسائی حاصل رہے گی۔ پاکستان نے معاہدے کو قبول کیا اور اس کا جھنڈا کشمیر کے ڈاک خانوں پر لہرا دیا گیا، کیونکہ وہ علاقائی ڈاک کا نظام چلا رہا تھا۔ بھارت نے بنیادی طور پر ایک تیسرے عنصر کی وجہ سے وہ معاہدہ قبول نہیں کیا۔ جموں میں تقریباً 2 لاکھ مسلم مکینوں کو قتل کیا گیا، جس سے فرقہ وارانہ تقسیم بڑھتی گئی اور خطے کی آبادی کو مسلم اکثریت سے ہندو اکثریت میں تبدیل کیا گیا۔ چنانچہ بڑے پیمانے پر برپا کیے گئے تشدد نے ہی کشمیر بحران کو جزوی طور پر جنم دیا۔ ممتاز مبصر اور فلم ساز سعید نقوی نے جموں میں ہوئی ہلاکتوں اور قتل و غارت گری کے بارے میں 10 اگست 1948 کے دوران دا ٹائمز لندن میں شائع ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اس وقت ایک منظم طریقے سے جموں کشمیر میں 2,37,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور بے شمار مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہو گئے۔ یہ خون آشامی ڈوگرا ریاست کی فوج کے ذریعے کی گئی، اور مہاراجہ کی شخصی نگرانی میں ہندوؤں اور سکھوں کی مدد سے یہ سب کیا گیا۔ یہ اکتوبر 1947 کی بات ہے۔ اس کے 5 دن بعد پٹھانوں نے حملہ کیا، اور 9 دن بعد مہاراجہ نے جموں کشمیر کا ہندوستان سے الحاق کیا۔ واضح ہے کہ مسلمانوں پر تشدد اور ان کے قتل عام کا بہانہ بنا کر پاکستانی فوج کی حمایت یافتہ پاکستانی قبائل نے 5 دن بعد جموں کشمیر پر حملہ کیا۔ ریاست جموں کشمیر اس طرح کے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس بات کی خواہاں تھی کہ پاکستانی قبائل کی جارحیت روکنے بھارت فوج روانہ کرے۔ اسی پس منظر میں مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے علاق کے معاہدے پر دستخط کیے، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے بھارت کے ساتھ علاق سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ دلچسپی کی بات یہ کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کو جموں کشمیر کے پاکستان میں شامل ہونے کا اس قدر بھروسہ تھا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، کشمیر ان کی جیب میں ایک چیک کی مانند ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے کیش کروا سکتے ہیں۔ بہرحال نیشنل کانفرنس، جو اس دور مسلم کانفرنس کے نام سے جانی جاتی تھی،
ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے والد شیخ عبداللہ کی قیادت میں مہاراجہ ہری سنگھ کی حکمرانی اور جاگیردارانہ سماجی ڈھانچے کے خاتمے کے لیے ایک جمہوری تحریک شروع کر رکھی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ 3 اہم ایسی ریاستیں بشمول جوناگڑھ، ایک ہندو اکثریتی ریاست جس کی قیادت ایک مسلم حکمراں کرتے تھے، بھارت کے ساتھ الحاق کے لیے تیار نہیں تھی۔ تاریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سردار پٹیل اس شرط پر کشمیر پاکستان کو دینے کے لیے تیار تھے کہ جوناگڑھ اور حیدرآباد جیسی دیسی ریاستوں کا بھارت کے ساتھ الحاق عمل میں لایا جائے۔ ممتاز مورخ راج موہن گاندھی اپنی کتاب پٹیل لائف میں لکھتے ہیں کہ پٹیل ایک مثالی سودے کی سوچ رہے تھے۔ اگر محمد علی جناح جوناگڑھ اور حیدرآباد جیسی خوشحال دیسی ریاستوں کا بھارت سے الحاق ہونے دیتے تو پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق پر اعتراض نہیں کرتے۔ راج موہن گاندھی نے اپنی کتاب میں جوناگڑھ کے بہاؤالدین کالج میں جوناگڑھ کے ساتھ الحاق کے بعد کیے گئے سردار پٹیل کے خطاب کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر پر راضی ہوں گے اگر وہ حیدرآباد پر راضی ہو جائیں۔ واضح رہے کہ دیگر دیسی ریاستوں کے برعکس پاکستان کشمیر میں نہ صرف سرگرم تھا بلکہ جغرافیائی لحاظ سے بہت زیادہ قربت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو کو وزارت خارجہ کا قلمدان بھی سنبھالنا پڑا اور انہیں اس معاملے سے نمٹنا پڑا۔ تاہم پنڈت نہرو اور پٹیل اس معاملے میں ایک ہی رائے رکھتے تھے اور دونوں ایک ہی صفحے پر نظر آتے ہیں، اور پٹیل کی زیادہ تر توجہ کشمیر سے کہیں زیادہ جوناگڑھ اور حیدرآباد پر تھی۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ دفعہ 370 پر بات چیت بھی اس وقت ہو رہی تھی جب سردار پٹیل وزیر داخلہ تھا، اور انہوں نے دفعہ 370 کی مخالفت نہیں کی۔ سردار پٹیل کے خطوط کے مطابق پٹیل نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کو بہت زیادہ منظور کیا تھا۔ مسئلہ کشمیر پر نہرو اور پٹیل میں اختلافات کی باتیں کرنے والے صرف اپنا سیاسی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسئلہ کشمیر پر نہرو اور پٹیل کا نقطۂ نظر ایک ہی تھا۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔